عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک کو قیامت اور اس کی علامات اور نشانیوں کے حوالے سے گفتگو جو کہ مکمل نہ ہو سکی، چند علامات، چند نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، گزشتہ جمعہ آپ احباب کے سامنے پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وہ محبوب پیغمبر ہیں کہ جن کو اس خالق کائنات وحدہ لا شریک نے اپنے علوم کا منبع اور مرکز بنایا۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کتاب العلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واللہ یعطی وانا قاسم، فرمایا میرا رب مجھے عطا فرماتا ہے اور میں اس کو تقسیم کرتا ہوں۔ محدثین کرام نے اس کو صرف علم تک اس حدیث مبارکہ کو محدود نہیں رکھا، اگرچہ امام بخاری نے اس حدیث مبارکہ کو کتاب العلم کے اندر لیا ہے، لیکن محدثین کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے علم بھی تقسیم فرماتے ہیں اور اللہ کی عطا سے اللہ کی نعمتوں کو بھی تقسیم فرمانے والے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی۔ آقا نے فرمایا، اعطیت مفاتیح خزائن الارض، کہ رب العالمین احکم الحاکمین نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، یہ اس کی توحید ہے، یہ اس کی وحدانیت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو تخلیق کرنے والا، ہر چیز کو بنانے والا، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک ہے وہ اللہ۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی، اپنے خزانوں پر تصرف عطا فرما دیا کہ محبوب جس کو جو چاہیں جتنا چاہیں عطا فرما دیں، یہ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرما دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا بھی یہی ایمان تھا، یہی عقیدہ تھا، اور وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے، اپنی ہر پریشانی کو پیش کرتے، اپنی ہر ضرورت کو پیش کرتے، محبوب کی بارگاہ سے ان کی ہر ضرورت کو پورا کیا جاتا۔ یعنی محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ جب آ کر سوال کرتے، جب مانگتے، دنیا کی دولت چاہیے ہوتے تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے مانگتے، دنیا کی کوئی نعمت چاہیے ہوتی تھی تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے مانگتے، ان کو کسی چیز کی بھی طلب اور ضرورت ہوتی وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آتے، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو
کبھی اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں تھے لوٹاتے، بلکہ ان کو عطا فرما کر لوٹاتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا، مالک کونین ہیں، کو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ مالک کونین ہیں، کو پاس کچھ رکھتے نہیں، یعنی بظاہر پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے دونوں جہانوں کا ان کو مالک بنا دیا۔ اللہ نے ان کو مالک بنایا، حقیقی مالک وہ اللہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو بھی اس کائنات کے خزانوں کا مالک بنایا۔ مطلب مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ بظاہر ہاتھ خالی ہے، لیکن اس ہاتھ سے کبھی کسی کو رد نہیں کیا، کبھی کسی کو واپس نہیں بھیجا، بلکہ جس نے جو مانگا محبوب نے عطا فرمایا۔ ذخیرہ احادیث کے اندر اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے جو صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ۔ یہ وہ نام ہے جو نام بھی ان کو مصطفیٰ کی بارگاہ سے عطا ہوا، یہ نام بھی ان کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے۔ ان کا جو نام تھا اسلام لانے کے بعد، وہ عبد الرحمن یا عبداللہ، دو روایات ہیں ان کے نام کے حوالے سے۔ اسلام لانے سے پہلے ان کا نام تھا عبد الشمس، لیکن جب اسلام قبول کیا تو ان کے نام کے حوالے سے دو روایات ہیں، یا عبداللہ ان کا نام تھا یا عبد الرحمن ان کا نام تھا۔ ایک دن بلیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بلیوں کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، بلیوں کے ساتھ پیار کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، یا ابا ہریرہ، اے بلیوں والے، بلیوں کے باپ۔ تو صحابہ کو ان کا جو اصلی نام تھا، جو حقیقی نام تھا، وہ بھول گیا، وہ ان کو یاد نہ رہا، اور اس نام سے ان کو بلانا چھوڑ دیا، اس نام سے بلاتے جو نام ان کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، اور وہ خود بھی یہ پسند کرتے کہ مجھے اسی نام سے پکارا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کثرت سے احادیث طیبات کو بیان کیا، کثرت سے احادیث طیبات کو ذکر کیا۔ ایک دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، اور آپ سے احادیث طیبات، آپ کے فرامین میں سنتا ہوں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں قائم، اور وہ مدرسہ، وہ صفہ، اس مدرسے کے طالب علم تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے حضرت ابو ہریرہ۔ ان کا کام ہی یہی تھا، بس وہاں مسجد میں رہنا، اس چبوترے پر رہنا، جو مل جانا وہ کھا لینا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہمہ تر دین کی تعلیم میں مصروف رہنا۔ تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، آپ سے سنتا ہوں، لیکن مجھے یاد نہیں رہتا، میں بھول جاتا ہوں، میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے یاد نہیں رہتی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ اچھا، اور یہ نہیں فرمایا کہ اے ابو ہریرہ میں کوئی حکیم ہوں، میں کوئی ڈاکٹر ہوں، میں کوئی معالج ہوں کہ میں تیرے حافظے کا علاج کروں۔ آج جس کا حافظہ کمزور ہو، جس کو کچھ یاد نہ رہتا ہو،
اس کہتے ہیں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، کچھ ایسی اس کو دوائی کھلاؤ کہ جس سے اس کا حافظہ مضبوط ہو، اس کا دماغ جو کمزور ہے وہ اس کا طاقتور ہو، اس کو چیزیں یاد رہ جائیں۔ لیکن صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، اور اسی عقیدے کے تحت وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے کہ جو کچھ ملے گا ہمیں مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملے گا۔ عرض کیا تو آقا نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اچھا ایسے کرو کہ یہ جو اپنی چادر ہے اس کو زمین پر بچھاؤ، اپنی چادر اس کو زمین پر بچھا دو۔ جب زمین پر بچھا دیا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ہوا میں اپنے دونوں ہاتھوں کو لہرایا، اور جس طرح کسی کو کوئی دونوں ہاتھوں سے چیز ڈال کر دی جاتی ہے، مثال کے طور پر کوئی مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، جس طرح آج کل فصل کا موسم ہے، گندم کٹ رہی ہے، گندم کی کٹائی ہو رہی ہے، کوئی مانگنے والا آئے تو وہ اس گندم کے ڈھیر میں سے اس طرح ہاتھ بھر کر جو ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں، جا وہ اپنی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ہوا میں ہاتھ لہرا کر، اس طرح دونوں ہاتھوں کو ملا کر جیسے کسی چیز کو ہاتھوں میں ڈالا جاتا ہے، اس طرح کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر پر رکھی، چادر پر وہ ہاتھ اس طرح کھولے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اس چادر کو لپیٹ لو اور اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے وہ چادر اٹھائی، اور وہ صحابی تھے، اعتراض کرنے والے نہیں تھے کہ یہ کہتے کہ یا رسول اللہ چادر میں تو کچھ ہے نہیں، میں کیا اٹھاؤں، چادر میں تو کچھ ہے نہیں، میں کیا اٹھاؤں، لیکن ان کا عقیدہ تھا کہ جو مصطفیٰ نے فرما دیا ہے وہ سچ ہے، وہ ہو کر رہے ہیں۔ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، سارے جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ وہ چادر کو اٹھایا، اٹھا کر سینے سے لگایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پہلے کوئی بات یاد نہیں تھی رہتی، فرمایا اس دن کے بعد فما نسیت شیئا بعدا، فرمایا اس دن کے بعد میں جو بھی سن لیتا مجھے یاد رہتا، مجھے کبھی کوئی چیز بھولی ہی نہیں ہے، مجھے کبھی کوئی چیز بھولی نہیں۔ آقا نے فرمایا واللہ یعطی وانا قاسم، فرمایا اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، دنیا کے خزانے بھی تقسیم فرماتے ہیں۔ اور جو بخاری شریف کے اندر اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نقل کیا وہ کتاب العلم کے اندر، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا کردہ طاقت اور قوت سے اور اللہ کے عطا کردہ علم سے آپ نے دنیا کے اندر علم پھیلایا، دنیا کے اندر علم پھیلایا، اور اسی عطا سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب سوال کیا گیا، جب پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے پچھلے جمعے عرض کیا کہ حکمت کے پیش نظر اس بات کو پوشیدہ رکھا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کی کچھ علامات اور کچھ نشانیاں جو ہیں ان کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ ان میں سے کچھ جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے پچھلے جمعہ کو عرض کی تھی۔ آج ایک حدیث مبارکہ قیامت کی علامات کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ، فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کی علامات میں سے کچھ علامات جو ہیں وہ یہ ہیں، کیا؟ فرمایا ان یرفع العلم، فرمایا علم اٹھا لیا جائے، علم جب قیامت قریب آئے گی علم اٹھا لیا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کتابیں کو غائب ہو جائیں گی،
اس کا محدثین کرام نے اس کا مطلب یہ کہ قیامت کے قریب جب قیامت نزدیک آئے گی تو اس وقت جو اہل علم لوگ ہوں گے، علماء ہوں گے، وہ کثرت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ جو حقیقی معنوں کے اندر جو علماء ہیں وہ کثرت کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ صرف نام کے عالم اور نام کے مولوی رہ جائیں گے۔ تو یہ اس زمانے میں کثرت کے ساتھ جو علماء کرام ہیں، جو محدثین کرام ہیں، جو مفسرین کرام ہیں، جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، جنہوں نے حدیث کی جو ہے وہ تصریحات لکھی ہیں، جنہوں نے علم اس دنیا کے اندر پھیلایا، وہ کثرت کے ساتھ علماء اس دنیا سے رخصت ہو۔ فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، یرفع العلم، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور فرمایا وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، اور جہالت عام ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی۔ آج بظاہر پڑھے لکھے لیکن اپنے آپ کو پروفیسر، ڈاکٹر، علامہ، فہامہ، پتہ نہیں کیا کہلواتے ہیں، لیکن پلے ہوتا کا کچھ نہیں۔ اور کثرت کے ساتھ آج یہ رمضان المبارک کا آگے آغاز ہونے والا ہے، آپ لوگ دیکھیں گے کہ ٹی وی پر رمضان کے حوالے سے دینی پروگرام وہ لوگ کریں گے جو سارا سال جو ہے وہ ناچتے رہتے ہیں، سارا سال بے حیائی اور فحاشی کے پروگرام کرتے ہیں، سارا سال فلمیں اور ڈرامے کرتے ہیں، سارا سال لوگوں کو رقص و سرور کی وہ تعلیم دیتے ہیں، لیکن رمضان میں وہ بڑے دیندار بن کے وہ چینلوں پر بیٹھ جاتے ہیں، مرد بھی اور خواتین بھی، جن کا سارا سال ناچتے ہوئے گزرتا ہے، جن کا سارا سال بے حیائی پھیلاتے ہوئے گزرتا ہے، جن کا سارا سال جو ہے وہ لوگوں کو دین سے دور کرنے میں گزرتا ہے، لیکن جو ہی رمضان آتا ہے وہی ناچنے والی ہے، سر پہ دوپٹہ لے کر وہ چینل پہ وہ اسلام کی جو ہے وہ سکالر بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور مرد حضرات میں بھی سوائے چند ایک کے جو علماء کرام بیٹھتے ہیں چینلوں پر، اکثریت کے ساتھ وہ لوگ دین پر بات کر رہے ہوتے ہیں جن کو دین کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، جو دین کو جانتے تک نہیں ہوتے، یعنی جاہل لوگ جو ہیں وہ دین کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، عالم نہیں ہوتے، ہر چیز کا ایک جو ہے وہ اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ بندے نے گاڑی خراب ہو جائے، گاڑی ٹھیک کروانی ہے، وہ مکینک کے پاس جائے کہ اس کو پتہ ہے یہ گاڑیوں کا کام کرنا جو ہے یہ مکینک کا کام ہے۔ بندہ بیمار ہو جائے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ یہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہے۔ کان میں خرابی ہے وہ ENT کے پاس جائے گا، جو کان ناک گلے کا اسپیشلسٹ، اس کے پاس جائے گا۔ اگر ہارٹ میں کوئی پرابلم ہے وہ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا، ہڈیوں میں پرابلم ہے وہ ہڈیوں کے اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا۔ یعنی ڈاکٹر اور اس کے آگے بھی اسپیشلسٹ جو ہوگا، بندے کو جو بیماری ہوگی وہ اس اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا۔ اسی طرح کوئی بھی معاملہ ہے تو جو اس چیز کا ماہر ہے لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، لوگ اس کی طرف جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ بندہ بیمار ہو جائے تو کسی پلمبر کے پاس چلا جائے کہ بھئی میں دوائی دے دو، نہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ گھر کا نلکا خراب ہو گیا، ٹوٹی خراب ہو گئی، موٹر خراب ہو گئی، لوگ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، پلمبر کے پاس جائیں گے۔ لیکن ہم نے دین کو اتنا لاوارث سمجھ لیا ہے کہ دین کے لیے ہم علماء کی طرف رخ نہیں کرتے، دین سیکھنے کے لیے ہم علماء کی بات کو اہمیت بھی نہیں دیتے۔ ہم وہ جو سارا سال کنجر خانہ کرتے ہیں ٹی ویوں پر بیٹھ کر، رمضان میں وہ ہمارے ترجمان ہوتے ہیں، اور کس سے بات کریں جی ٹی وی سنے ایسی ہوتی ہے نہیں کہتے پیسہ تسی نہیں کہتے، پر ٹی وی معیار نہیں ہے، معیار ہے علماء کرام۔ دین کی کوئی بات ہو، کوئی مسئلہ ہو،
علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے۔ علماء اگر کوئی بات بیان کریں تو لوگ کہتے ہیں نہیں تسی اینج کہندے پہ ہو، ٹی وی وچ نہ اینج دسیا سو۔ ٹی وی پہ بیٹھنے والا ہر بندہ عالم نہیں ہے، سوائے چند ایک علماء کرام جو ہیں وہ ٹی وی پر جو بیٹھتے ہیں پروگرام کرتے ہیں، چند ایک ہیں جو علماء کرام ہیں، چند ایک۔ اکثریت جو ہے وہ جاہل قسم کے لوگ جو ہیں وہ ٹی وی پر بیٹھ کر دین کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور خاص کر یہ رمضان المبارک میں تو ہر چینل پر دین سکھایا جا رہا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ویظہر الجہل، جہالت عام ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی۔ وہ لوگ علم نہیں پھیلا رہے ہوتے، وہ جہالت پھیلا رہے ہوتے۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی، قیامت کی جو علامات ہیں ان میں سے ایک چیز ہے وَيَفْشَوُ الزَّنَا، فرمایا زنا عام ہو جائے گا، بے حیائی پھیل جائے گی، بے حیائی معاشرے کے اندر پھیلے گی۔ اور فرمایا وَيُسْرَبَ الْخَمْرُ، شراب عام ہو جائے گی، شراب عام پی جائے گی، نام بدل بدل کر پی جائے گی، انٹرٹینمنٹ کے نام پر پی جائے گی، دوائی کے نام پر پی جائے گی۔ اور آگے فرمایا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ شراب کے بارے میں بہت بڑی وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخمر، فرمایا شراب پر بھی اللہ کی لعنت، وشاربہا، اس کے پینے والے پر بھی لعنت، وساقیہا، پلانے والے پر بھی لعنت، وبائعہا، خریدنے والے پر بھی لعنت، ومبتاعہا، جس کے لیے خریدی جا رہی اس پر بھی لعنت، وعاصرہا، ومعتصرہا، جو تیار کرنے والا ہے اس پر بھی لعنت، جو تیار کروا رہا ہے جس کے لیے تیار ہو رہی ہے اس پر بھی لعنت، وحاملہا، اس کو اٹھا کر لانے والے پر بھی لعنت ہے، والمحمولۃ الیہ، جس کے لیے اٹھا کر لی جا رہی اس پر بھی لعنت ہے۔ یعنی شراب یہ اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ جو بھی جس طرح بھی اس معاملے میں شریک ہوگا اس کے پر اللہ کی لعنت محبوب کریم نے فرمائی۔ اور فرمایا لیکن جب قیامت قریب ہوگی یہ شراب عام ہو جائے گی۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، شادی ہو، خوشی کا موقع ہو، تیل مہندی کی رسم ہو، تو لڑکے کیا کرتے ہیں، اج خوشی کا موقع، اج پیڑ دو، عید آ جائے اس وقت عید انجوائمنٹ کے نام پر پی جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ شراب عام ہو جائے گی۔ اور آگے فرمایا وَيَكْثُرَ النِّسَاءَ، فرمایا عورتیں عام ہو جائیں گی، وَيَقِلَّ الرِّجَالَ، مرد تھوڑے ہو جائیں گے، مرد تھوڑے ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، حَتَّى يَكُونَ الْخَمِيسَ امرأة قیم واحد، فرمایا 50 عورتوں پر ایک ہی مرد نگہبان، اس کے زیر اثر 50 عورتیں ہوگی، بہنیں ہوں گی، بیٹیاں ہوں گی، رشتہ دار، یعنی عورتوں کی کثرت ہوگی۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، نظر دوڑائیں تو ہمارے گھروں میں ہم بیٹے تھوڑے ہیں، بیٹیاں زیادہ ہیں، بیٹیوں کو پیدائش کثرت سے ہوتی ہے، ایک گھر میں کئی عورتیں ہیں، بہنوں کے روپ میں، بیٹیوں کے روپ میں، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ اور آگے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس میں بھی یہی باتیں اور چند ایک اور ہیں۔ آقا نے فرمایا ینزل فیہا الجہل، جہالت عام ہو جائے گی، ویرفع فیہا العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ویکثر فیہا الحرج، فرمایا دھوکہ، فریب، جھوٹ جو ہے یہ عام ہو جائے گا۔ قیامت کی علامات میں سے فرمایا کہ فریب اور جھوٹ عام ہو جائے گا، دھوکے اور فریب، قیامت سے پہلے دھوکہ اور فریب ہوگا،
جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا بنا کر پیش کیا جائے گا. جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا بنا کر پیش کیا جائے گا. اپنی عدالتوں کی طرف نظر دوڑا لیں. جو طاقتور ہے، پاورفل ہے، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ جرم کر لے، لیکن عدالت میں وہ ایسے گواہ پیش کرتے ہیں اور وکیل صاحب ایسے جرا کرتے ہیں کہ وہ مجرم ہونے کے باوجود بری ہو جاتا ہے. یعنی اس جھوٹے کو سچا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، گناہگار کو بے گناہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے. تو غریب، اگر کوئی غریب ہے وہ ایک معمولی سا جرم کر لے، اپنی بھوک سے تنگ ہو کر، اپنی مفلسی سے تنگ ہو کر، وہ غریب اگر کوئی جرم کر لے تو اس کو جو ہے وہ سزا ہو جاتی ہے. اگر عدالت میں کوئی سچا ہے لیکن ہے غریب، کمزور ہے، اس کے پاس وکیل نہیں، اس کے پاس گواہ نہیں، اور مقابلے میں ایک طاقتور ہے، وہ جھوٹا ہے، اس کے پاس وکیل ہے، اچھا وکیل ہے، اس کے پاit گواہ ہے، عدالت میں کیا ہوگا؟ وہ جھوٹا سچا بن جائے گا، وہ سچا جو ہے وہ جھوٹا بن جائے گا. یہ بھی علامات قیامت سے. خیانت کرنے والے کو امانت دار کہا جائے گا اور امانت دار کو خائن قرار دیا جائے گا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے عطا کردہ علم سے، کیونکہ حقیقی طور پر جو قیامت کا علم ہے یہ اللہ کے پاس ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی عطا سے قیامت کا علم ہونے کے باوجود ظاہر نہیں فرمایا، لیکن علامات بیان فرما دی. فرمایا جب یہ چیزیں تم دیکھو تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ رہی ہے، قیامت نزدیک آ رہی ہے. فتنوں کا دور، دھوکے اور فریب کا دور، سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا. آج ہمارے ملک میں کوئی لاکھوں کروڑوں ہڑپ کر جائے نا، ہڑپ کر جائے، وہ عزت کے قابل رہتا ہے، اس کو پروٹوکول بھی ملتا ہے، اس کی سیکورٹی بھی ہوتی ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور پکڑنے پر کون پکڑا جاتا ہے؟ جس کی موٹر سائیکل پر نمبر پلیٹ نہ لگی، پکڑنے والے اس کو پکڑتے ہیں. یعنی غریب کا کوئی پریشان حال نہیں. تو یہ علامات قیامت جو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے ہم تک یہ پہنچائی ہیں احادیث کی صورت میں. یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہیں، ہمیں آخرت کو یاد کروانے کے لیے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے بچیں جو برائیاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ قیامت کے نزدیک یہ برائیاں ہو جائیں گی، یہ چیزیں جو ہیں یہ ظاہر ہو جائیں گی. جو گزشتہ جمعۃ المبارک کو بھی میں نے تفصیل سے عرض کی تھی علامات کچھ. تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر عمل کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہم اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کریں اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر جب عمل پیرا ہو کر جب زندگی بسر کریں گے تو پھر ہمارے لیے اس دنیا میں بھی نجات ہوگی اور آخرت میں بھی نجات ہوگی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ یعنی یہ صحابہ پوچھتے تھے، صحابہ جب پوچھتے تھے تو صحابہ کا یہ ایمان تھا کہ جو بات ہم مصطفیٰ سے پوچھ رہے ہیں مصطفیٰ کو اس کا پتہ ہے. اکثر جو ہے وہ صحابہ سوال کرتے، اکثر صحابہ پوچھتے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آقا نے فرمایا جب امانت
ضائع کی جانے لگی تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ جب امانت ضائع کی جانے لگے گی، جب امانت کا خیال نہیں رکھا جائے گا، جو پہلی حدیث مبارکہ میں بھی میں نے کیا کہ آقا نے فرمایا امانت دار کو خائن بنا کر پیش کیا جائے گا اور خائن کو امانت دار بنا کر پیش کیا جائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ آقا نے فرمایا جب امانت ضائع کی جانے لگے اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہاں جو آپ فرما رہے ہیں امانت، اس امانت سے کیا مراد ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ امانت صرف کسی نے پیسے پاس رکھائے ہیں، کوئی چیز پاس رکھوائی ہے تو ہم صرف اسی بات کو امانت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ کسی کا راز تمہارے پاس ہے، اس راز کی حفاظت کرنا یہ بھی امانت کی حفاظت کرنا ہے۔ کسی کی عزت کے تم اگر محافظ ہو تو اس کی عزت کی حفاظت کرنا یہ بھی امانت میں ہوتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، امانت سے کیا مراد ہے اور اس کی بربادی کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا تو آقا نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، فرمایا جب عہدے، حکمرانی، عہدے جب نااہلوں کے سپرد کر دیے جائے سمجھ لینا یہ امانت میں خیانت ہو جائے۔ جب عہدوں پر نااہل لوگ ہوں گے، وزیر تعلیم وہ ہوتا ہے جو خود میٹرک میں فیل ہو اور جیلی ڈگری لے کر وہ BA پاس ہو، وزیر سائنس وہ ہوتا ہے جس نے کبھی سائنس پڑھی نہ ہو، یعنی نااہل لوگ عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا نے فرمایا نااہل لوگ جو ہے وہ جب ان کے ذمے کر دیے جائیں، ان کے ذمے لگا دیے جائیں، عہدوں پر وہ لوگ ہوں گے تو پھر یہ سمجھو کہ یہ امانت ضائع ہو رہی ہے۔ فرمایا اس وقت جو ہے یہ سمجھ لینا قیامت کی جو ہے وہ قریب آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں امانت دار بننے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کر کے اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اس دنیا کے ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ فتنوں کا دور شروع ہو چکا، فتنے جو ہیں وہ پھیل رہے ہیں، اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور ان حالات میں اللہ ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو فرمایا، آقا نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یہ وقت ہوگا بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا۔ ایسے ایسے فتنے جنم لیں گے، ایسے ایسے ان کے ایمان پر ڈاکے پڑیں گے، ایسے لوگ ایمان سے دین سے دور ہو جائیں گے کہ بظاہر وہ مسلمان ہوں گے لیکن صبح مسلمان شام تک کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان صبح تک کافر ہو جائے گا۔ ان فتنوں سے محفوظ رکھنے کے رہنے کے لیے صحابہ کرام یہ دعا کرتے تھے یا اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرما۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اور دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ ہمیں بھی ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو صحابہ نے پوچھا نا قیامت کے بارے میں، آقا نے پھر آگے یہ ترغیب دلائے کہ قیامت کے لیے تیاری کرو، جانا تو سب نے ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب نے پیش ہونا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی، قیامت برپا ہوگی، ساری مخلوق اللہ کے سامنے پیش ہوگی، جب یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے پختہ، اس بات پر پختہ یقین ہے ہمارا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، تو ہمیں اس چیز کی پھر تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ میری اور آپ کی، ہم سب کی اللہ ہماری آخرت کو بہتر فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔